صدر محفل عالم مبلغ اسلام پیر طریقت حضرت قبلہ پیر سید مدثر حسین تنویر اللہ ثانی صاحب مدث اللہ کثیر تعداد میں علماء ذی وقار سناخان مصطفیٰ قابل صدر احترام احباب گرامی علماء مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ، میری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ آج اس سالانہ نویں ختم نبوت کانفرنس میں ممبر آزاد کشمیر میں آپ کی اس جامع مسجد میں ہم سب جمع ہیں۔ مجھے سب سے پہلے برادر عزیز حضرت علامہ حافظ محمد طاہر قادری صاحب نے یہاں شرکت کے لیے آپ کی انتظامیہ کے ایما پر دعوت دی، اور اس دوران پروفیسر محمد ندیم صاحب محمد طاہر صاحب ہمارے ساتھ رابطے میں رہے، اور اللہ کی توفیق اور اس کے فضل اور اس کے کرم سے آج ہم اس محفل میں سب شریک ہیں۔ عشاء کی نماز انشاءاللہ العزیز ہم اس پروگرام کے بعد ادا کریں گے، اس لیے تسلی اور تشفی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ میری سعادت مندی ہے کہ اس کثیر تعداد میں یہاں علماء کرام اور بالخصوص حضرت پیر صاحب کی موجودگی میں بارگاہ رسالت میں چند کلمات ادا کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں تمہیدی باتیں چھوڑ کر اصل عنوان پر چند کلمات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ اللہ کا انعام ہے اور احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو آقا کل کائنات کی امت ہونے کا شرف عطا کیا ہے۔ یہاں احباب نے میرے سامنے جو نعت شریف پڑھی، منقبت پڑھی، اور آپ نے ذوق اور شوق اور محبت کے ساتھ اس کو سماعت کیا ہے۔ آپ کے عشق اور محبت کو میں نے محسوس کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان محبتوں کو اپنے محبوب رسول کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ ایک چھوٹا سا جملے سے میں آغاز کرتا ہوں۔ آپ نے یقیناً نام سنا ہوگا، میں چونکہ گجر خان سے آیا ہوں، راولپنڈی لکھا ہے تو درست لکھا ہے کہ گجر خان راولپنڈی کی تحصیل ہے، لیکن اسپیسیفک گجر خان کا نام میں نے اس لیے لیا کہ آپ نے نام سنا ہوگا، ہمارے یہاں اسکالر ہیں پروفیسر احمد رفیع اختر، یہاں کشمیر میں بھی خطبات وغیرہ کرتے ہیں، دنیا میں جاتے ہیں۔ ایک زبردست جملہ ان کو مجھے یاد آیا، میں آپ کو پیش کر کے اپنے گفتگو شروع کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس جملے کو میں اپنی زبان میں بولتا ہوں، یہ ان کے لفظ نہیں، کہ جس بندے کو اللہ کی ذات میں شک ہو، وہ اللہ کی ذات کا انکار کرنا چاہے تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، یہ بڑی آسان بات ہے۔ ایک بندہ اگر خدا نخواستہ دہریہ ہونا چاہتا ہے
تو بڑی آسان بات اس لیے ہے کہ اللہ نے اپنے کلام کے آغاز میں ایک لفظ ارشاد فرما دیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کتنا آسان ہے۔ اگر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، میں نہیں ماننا چاہتا، نعوذ باللہ، میں نعوذ باللہ نہ بھی کہوں تو نعوذ باللہ پھر بھی یہ زمانہ پیر صاحب کی دنیا میں آتے ہیں، آپ بھی احباب آتے جاتے ہوں گے، مجھے بھی 4-6 جگہ جانے کا موقع ملا ہے، لیکن اس زمانے میں یہ جو سوشل میڈیا اور اس نے جو تباہی ملی کہ 1 گھنٹے کی گفتگو میں 1 منٹ کی بات کا سیاق اور سباق سے قطع تعلق کر کے سب سے قطع تعلق کرا دیتا ہے۔ اشارہ کافی، اشارہ کافی۔ تو کہ جی آپ اپنی ساتھ سے کہا جو میں بات کروں گا بس ادھر کسی کو لے آتے بس آگے پیچھے چھوڑ دیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ اس کے فوائد بھی ہیں اور اس کے نقصانات اس کے فوائد سے زیادہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انکار کرنا چاہے تو بڑی آسان بات ہے۔ کیا آسان بات ہے کہ اللہ فرما رہا ہے، اللہ کا دعویٰ یہ ہے، اللہ کا کلیم یہ ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ جی جو میں نے کتاب نازل کی ہے نا تو اس میں شک کی گنجائش ہے۔ تو قرآن میں ہلکا سا شک ڈھونڈ لیں تو اس کا انکار کرنا، یہ کہیں فلسفیانہ بات تو نہیں ہو گئی۔ قرآن میں شک ڈھونڈ لیں، اس نے خود فرمایا نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اتنا سا شک بھی نہیں ہے تو شک ڈھونڈ لیں تو بے شک اس کا انکار کر دیں، کیونکہ اس نے کہا ہے نا کہ اس میں شک نہیں ہے تو آپ کے یہ شک ہے، یہ شک ہے، یہ شک ہے۔ اور اتنی زندگی گزرنے کے بعد جب کوئی شک نہیں ڈھونڈ سکا اور بے شک نہیں ڈھونڈ سکا، کوئی شک نہیں ڈھونڈ سکا اور بے شک کوئی شک نہیں ڈھونڈ سکا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جو فرما رہا ہے وہ ٹھیک فرما رہا ہے۔ اس کا سادہ ترجمہ میں کر دوں گفتگو کا کہ رب کے وجود کا انکار کوئی ذی شعور انسان نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن کا آغاز ہے، وہ ان کی بات ختم ہو گئی، اس کا خلاصہ ختم ہو۔ اب میں اگلی بات عرض کر رہا ہوں جو علماء اہل سنت کی کتب میں موجود ہے، میں نے جوڑا ہے اس کو کہ جب رب کی ذات کا انکار نہیں ہو سکتا، اگرچہ آگے اسی سورہ بقرہ میں ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندگی دی، وہ پھر تمہیں موت دے گا، وہ پھر تمہیں زندہ کرے گا، وہ پھر تمہیں قیامت کے دن تم اس کے سامنے لوٹائے جاؤ گے، ہے نا؟ شک اس کی ذات میں نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اللہ نے لفظ کیفا فرمایا ہے جس سے اہل ادب ہی کیف محسوس کر سکتے ہیں۔ اس کو اردو میں کہتے ہیں بھلا کیوں کر، لیکن بڑا تکلف ہے جو کیف میں کیف ہے وہ اہل کیف کو پتا کہ تم اللہ کے انکار کیسے کر سکتے ہو، how it possible، کیسے ممکن ہے کہ تم اللہ کا انکار کر سکو۔ اس کو ہم نے عربی میں استادوں سے پڑھا کہ کہتے ہیں استفہام انکاری ہے۔ کیا مطلب ہے کہ تم اللہ کا انکار نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ دیکھو گے اسی طرح اس نے قرآن کے آغاز میں ہی جیسے اپنی شان الوہیت اور شان توحید اور شان یکتائی کو بیان کر دیا ہے، مصطفیٰ کی ختم نبوت کو بھی بیان کر دیا ہے۔ کس طرح بیان کیا؟ فرمایا کہ یہی میں پڑھ رہا ہوں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اس میں ہدایت ہے
پرہیزگاروں کے لیے قوم لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. جو میرا عنوان ہے میں اس پہ رہنے کی کوشش کرتا ہوں، ورنہ یہ بھی بڑا لذیذ عنوان ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ ایمان غیب کے بغیر شروع ہی نہیں ہوئی. اب تو مسئلے ہیں کہ جی غیب ہے یا نہیں ہے، تو یہ قرآن ہے، جس کا جی چاہے جو ترجمہ چاہے پڑھے. الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. یا اللہ کوئی اور پہلے ارشاد فرما کے تا بیان کر فرمایا کہ رب کا علم محیط کائنات ہے، اسے پتا ہے کہ اس پر بھی اعتراضات کرنے والے ایمان کا دعویٰ رکھ کر غیب کا انکار کریں گے. اور میں یہ اصول دے رہا ہوں جو غیب کو مانتا ہے وہی ایمان والا ہوگا. جو نماز قائم رکھتے ہیں، جو ہمارے دین و رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ ساری آیات کا میں ترجمہ کرتا ہوں. پھر آگے ارشاد فرمایا والذین، یہ وہ لوگ ہیں یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں بما انزل الیک، کاف ضمیر واحد مذکر مخاطب، جی ایمان لاتے ہیں کس پر؟ اے پیارے مصطفیٰ جو آپ پر نازل ہے، جو تم پر نازل ہے، جو تجھ پر نازل ہے. انزل الیک، جو آپ اکیلے پر نازل ہے. وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ آخرت پر بھی پکا یقین رکھتے ہیں. ذرا غور فرمائیں، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان لانا ہے اس شے پر، اس کتاب پر جو مصطفیٰ سے پہلے نازل ہے. بما انزل الیک، پہلے آپ کا ذکر کیا جو آپ پر نازل ہوئی. وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوئی. ایمان مکمل ہو گیا. اگر کسی اور کی گنجائش ہوتی بالفرض محال تو یہ آیت یوں نہ ہوتی، اور بلکہ اس کے بعد نعوذ باللہ یوں ہوتا بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما ينزل من بعدک، اور جو آپ کے بعد نازل ہوگی اس کو بھی مانیں گے. بعد نہیں ہے، پہلے مصطفیٰ ہے، اور جو آپ سے پہلے گزر گئے بس انہی پر نازل شدہ کتابوں پر ایمان لائے گا، مومن کہلائے گا. مجھے قمر جلالی کا ایک شعر یاد آیا. میں کراچی میں پڑھا ہوں، جامعہ امجدیہ کراچی. 92 میں میری فراغت ہوئی، دستار بندی اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے. ایسی میں استادوں کے بات سنتے تو وہ ایسے ہی جوک سکتے ہیں، ایسے مجھے بات یاد آتا، کاش سے مجھے بات یاد آتا. اس نے جدھر بھی لگایا ہوگا ہم اپنی مرضی سے اس کو لگا دیں. شاعر کی شعر کی خوبصورتی یہ کہ اس میں مجاز ہوتا ہے. اگر آپ کی طبیعتوں پر بوجھ نہ ہو تو میں ایک چھوٹا سے بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یہ جو فتنہ اور فساد تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا نا سوشل میڈیا پر، اس میں ایک میرے خیال سے طالب علم ہونے کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، میرے خیال سے جد یہ ہے کہ درسیات جن لوگوں نے اور خاص طور پر فصاحت اور بلاغت کو نہیں پڑھا، جس کو نہیں پتا مختصر المعانی کس کو کہتے ہیں، متول کس کو کہتے ہیں، صدر الدین تفتازانی کس کو کہتے ہیں، تو اس نے پھر ایک دو ترے چار ہی کر لیا. ورنہ انہوں نے تو یہ لکھا المجاز ابلغ من السری، المجاز ابلغ من السری. سری سے، صراحت سے کسی کو مختص کر کے بات کرنے سے یہ ہے کہ آپ مجاز میں بات کریں تاکہ وہ ادھر تک نہ رہے. اگر اس میں ضرورت ہے تو اس میں بھی لگے، جڑا بعد میں آگے تھا اس میں بھی لگے. بلا مجاز ہے. اب دیکھیں اس نے کہا کیا کہا تھا، پتہ نہیں کیا ہے، حقیقت ہے مجاز ہے، میں حقیقت میں پڑھ رہا ہوں. پڑھ چکے استاد کا مرتبہ، پڑھ چکے حسن کی تاریخ کو ہم تیرے بعد. شاید آپ تک پہنچے، میں نہیں کہتا ہوں کہ کاش آپ تک پہنچے، شاید آپ تک پہنچے. پڑھ چکے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھ چکے حسن کی تاریخ کو
ہم تیرے بعد عشق آگے نہ بڑھا، ایک قدم تیرے بعد آج تک پھر کوئی تصویر نہ ایسی کھینچی جیسے خالی ہو مصور نے قسم تیرے بعد۔ ٹھیک ہے، بڑا پیارا شعر ہے، کسی کا آتا ہی مصرع مجھے یاد ہے، ناتھان حضرات نقیبوں کو یاد ہوتا ہے، پھر مجھے چھوٹا سا یاد ہے لیکن کمال یاد ہے، محمد بڑھا کے قلم توڑ دیتا۔ اس لیے حضرت فضل حق خیرآبادی نے امتناع مزید لکھی تھی کہ دوسرا محمد ہو سکتا ہے، فرمایا نہیں ہو سکتا، محمد مصطفیٰ مظہر ذات خدا ہے، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین۔ جس طرح دوسرا رب نہیں ہو سکتا، شاید کسی اساتذہ تشریف فرماؤ، میں ایک چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں، بار بار میں مخاطب نہیں کرتا، ان کا بیٹھنا، ان کے سامنے میری گزارشات پیش کرنا ہم سب کی روایت سے برکت ہے، آل نبی اولاد رسول ہیں، اور ان کے سامنے ان کے جد اعلیٰ کا اور حضور کریم ہمارے آقا کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا ذرا غور فرمائیے گا، ایک چھوٹی سی میں بات کہہ رہا ہوں، علامہ اقبال نے اس پہ جاوید نامہ ایک ہی شعر معراج پہ ہمارے لوگ پڑھتے ہیں اسٹیج سے، ایک ہی شعر، دوسرا میں نے نہیں سنا، عبد دیگر عبدہو چیز دیگر ما سراپا انتظار منتظر، عبد اور ہے عبدہو اور ہے، میں سراپا اس کے انتظار میں، وہ سراپا عبدہو کے انتظار میں۔ لیکن اس سے پیچھے اگر پڑھے نا، اس سے پہلے یہ تو منصور جواب دیتا ہے علامہ اقبال کے شعر خیال، ذرا غور فرمائیں، علامہ اقبال پوچھتے ہیں، غالب سے پوچھتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ حضور اگر رحمت للعالمین ہیں، ذرا غور فرمائیں، بہت بڑا فلسفی، بہت بڑا تھنکر، بہت بڑا مفکر، بہت بڑا عاشق رسول، یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے، جب مر جاتا ہے تو پھر بابا جی زندہ باد، یہ اور آ گئے، عمر بھر پہلے وطن سنگ زنی کرتے رہے، یہ جب بات کے تب آئیں گے اعزاز کے ساتھ۔ زندگی میں ہم کسی کو نہیں مانتے، چلو جڑے ٹر گئے تو ٹر گئے، جڑے ہیں انہوں نے کون مان گئے؟ بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی، دنیا دار پجاری سر دے کتیاں دے گلٹلی، بک بک اتھرو روشن اکھیاں بے کھریلی کلی ہوں، کوچ نصیر اساں جب بیتا بے جاسی ترتلی۔ زندگی میں کس نے مانا؟ اس طرح میں اور نام نہیں لگا، قدر کرنی چاہیے، جو بھی ہمارے مسلک کے، ہمارے عقیدے کے لوگ علماء اہل سنت ہیں، میں مجاز میں چھوڑ رہا ہوں، جڑا جتنے اڑے رہے ہیں، لیکن ذرا غور فرمائیں، علامہ پوچھتے ہیں، علامہ جیسا شخص، اب میں بھی ان کو بیان کروں مسجد میں، وہی تو دین فقیر میں لکھا ہے، روزگار فقیر کو جلدیں، اس میں ہے کہ ایک پیرزادہ کشمیر کا تھا، شاید یہ کشمیر کو ایسا علامہ اقبال جانا، تو اس نے خواب میں دیکھا حضور رحمت عالم، جسے کہ الدین فقیر نے لکھا، روزگار فقیر، کہ ریاض الجنہ ہے، ایک اشارہ ہی کر رہا ہوں، اور ریاض الجنہ میں حضور مصلی میں کھڑے ہیں، اور پیچھے صف بنی ہوئی ہے، اور صف میں ایک آدمی کی جگہ خالی ہے، اور حضور صف کی طرف منہ کر کے فرماتے ہیں، اقبال نہیں آیا؟ ہم لوگ ناپ تول میں ہی لگے رہتے ہیں، اشارے ہیں نا، ہم ناپ تول میں ہی لگے، سینٹی میٹر، ڈیسی میٹر، ملی میٹر، انچی میٹر، یہ میں نے ڈیا لکھا ہے۔ ذرا غور فرمائے، وہ کہتے ہیں کہ حضور اگر رحمت للعالمین ہیں تو جہان تو بہت سارے ہیں، تو حضور ایک ہی جگہ ہے یا ہر جگہ ہے؟ ذرا اس پہ دیکھیں، میں ختم نبوت کے حوالے سے ایک میرے ذہن میں بات ہے، میں پیش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ غالب پھر آگے سے جواب دیتا ہے، ہر کجا ہنگامہ عالم بود، پرانے لوگ پسند کرنے والے بیٹھے ہو،
اگر طبیعت نہ گران نہ گزرے میں چونکہ چشتی ہیں تو میں مسنوی دی طرز میں تمہیں پیش کر دیں شعر چار بتے میرے خیال میں پنجواں طاہر بول رہے ہیں کہ تمہیں سارے جگہ جس ہلکا کا سبحان اللہ کہہ دو ہر کجا ہر کجا ہنگامہ عالم بود رحمت للعالمین ہم بود جس جگہ پر میں سادہ ترجمہ کر رہا ہوں جس جگہ پر جگہ ہونے کا اطلاق ہو رہا ہے عالم ہونے کا اطلاق ہو رہا ہے اس جگہ پر رحمت للعالمین موجود بھی ہوتے ہیں جس فتوہ لانے علامہ نہ پہلے پرواہ کی تھی تیرا اور پرواہ کر یہ سارے مراحل طے کر کے پھر آگے منصور کہتا ہے اب دیگر اب دو چیزیں دیگر ما سرا میں انتظار و منتظر لا الہ تحرس و تحرس عبدہو ما ہما رنگے او بے رنگ و بو جنہوں نے دیکھا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام پر ایمان تو ہے ہی ہے لیکن ایسا ایمان کہ قرآن کہتا ہے میں سوچ رہا تھا اس دن اور جب میں ہی سوچ رہا تھا کیونکہ سوشل میڈیا نہ ہو سکتا ہے کسی کی نظر سے کوئی بات نہیں وہ پھر بعد میں نے دیکھی تو میں بڑا خوش بھی ہو گیا میرے خیال کو تقویت ہو گیا لیکن قبل میں میرے ذہن میں یہ خیال آیا میں ایسے سوچ رہا تھا یہ تو قرآن میں نہیں ہے کہ آپ نے ختم میں یہ پڑھنا ہے پہلے سورہ کافرون پڑھنی ہے پھر سورہ اخلاص پڑھنی ہے پھر آخری دو کل پڑھنی ہے پھر اس کے بعد الحمد پڑھنی ہے پھر الف لام پڑھنی ہے وہ بھی ہومن مفلحون تک پڑھنی ہے پھر سیدھا 122 کی آیت کرنا ہے ما کان محمد ابا من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم ہے نا یہ قرآن ہے لیکن قرآن میں یہ ترتیب ذکر نہیں ہے یہ جس نے بھی بنائی وہ کوپا بڑا چڑے کا بچا ہوا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ باقی لوگوں کا اگر عقیدہ بگڑنا چاہتا ہے وہ بھی اگر سیدھا کرنا چاہتے ہیں تو ختم وہ پڑھے جس میں ختم نبوت کا ذکر ہو پہلا تو آپ نے سن لیا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یہ ایمان ہے ختم نبی نبوت ختم ہوگی کتاب ختم ہوگی اور پھر اس کے بعد وہ 22 ما کان محمد ابا احد من رجالکم وقت نہیں ہے کیونکہ اس طرح وقت گزر جاتا ہے میں اپنے وقت سے پہلے آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا میں اجازت دے لوں گا مسلسل ہم لوگ بالعموم یہ نہیں کہ میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے ایک جگہ بیٹھے تھے تو وہ ایک ساتھ کہہ لیں گے کہ جو فقیر جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سفر کرتے ہیں میں نے کہا سمجھتے بہت بڑے فقیر ہوگی ڈیڑھی رات کی سفر اس سفر پہ حضرت محی الدین ابن عربی کی کتاب ہے کتاب الاسوار یہ کیا سفر ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ادھر سے سفر کیا اردو اس لیے سفر کر رہے ہیں انگلش کیا کہنے ہم ادھر سے سفر تو اس کی ذات سے یہ بھی ٹریول کرتے 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 عالم ارواح اور پھر حضرت آدم اور پھر روحیں اور پھر نسل اور پھر نسل کسی جگہ قرار نہیں بہشت میں بھی پہنچ کر مجھے قرار نہیں یہ کوئی اور جگہ ہے مقام یاد تو وہ سارا ٹریول کرتے کرتے یہاں بھی آگے آج پیدا ہو گیا آج 1 دن ہو گیا آج 2 دن ہو گیا آج 2 سال ہو گئے 10 سال ہو گئے 50 سال ہو گئے 60 سال ہو گئے مر گئے مک گئے اس کا نہیں مر گئے جی مر گئے تو 1 سال ہو گیا 2 سال ہو گئے 5 سال ہو گئے مک گیا نہیں جی اور نشر ہو گیا جی اور نشر ہو گیا جی اور جنت ہو گیا مک گئے نہیں جی جنت کا پہلا سال دوسرا تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا جہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی ذرا غور فرمائیں آپ لیکن اس بات پہ آپ غور فرمائیں کہ یہ جو رب کائنات نے رحمت ہمیں عطا یہ جو آیت رحمت للعالمین ہے یہ خود ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین علامہ
والے غما غزالی زمان راضی دوران، اس پہ بھی مجھے معاف کرنا، میں اپنے جذبات بھی آپ کو پیش کر رہا ہوں اور جذبات پہ آپ نے گرفت نہیں کرنی، میرے لیے اصلاح کی دعا کرنی ہے کہ پہلے کوئی جڑا غزالی زمان اور راضی دوران اور پتھر جاؤ تو بس شروع پہلے کوئی مفکر اسلام کا دونوں جنیتی برکت ہو، پہلے کوئی مفتی ہوتا تھا، ماشاءاللہ مفتیوں کو خود احتیاج ہے کہ کوئی مفتی ہو گئے ایسا سب سے۔ تو غزالی زمان راضی دوران اپنے زمانے کا متکلم اور غزالی اور راضی فرماتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، مانا کیا ہے کہ ہم نے آپ وما ارسلناک اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، سادہ مانا ہم نے آپ کو اے حبیب تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے، جب حضور کائنات کے لیے رحمت ہے۔ اب اگر کسی اور کو نبی مانیں گے، نعوذ باللہ، کوئی اور دعویٰ نبوت کرے، یہ اس پہ بھی سن میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ میں اپنی حاضری دے رہا ہوں، اگر کوئی دعویٰ جھوٹا دعویٰ نبوت کرے گا، میں دو لفظ بول رہا ہوں، جو جھوٹا دعویٰ نبوت کرے گا، یہ تو ایک ترجمہ اگر آپ سمجھیں کہ دعویٰ جھوٹا ہے، جو جھوٹا دعویٰ نبوت کرے گا، اب اسی لفظ کو سمجھیں لیکن انداز بدلے گا، جو جھوٹا دعویٰ نبوت کرے گا، میرے آقا نے تو پہلے فرما دیا، ابو سعید خدری کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد 30 کاذب و جھوٹے ہوں گے جن میں سے ہر ایک کا زعم ہوگا کہ وہ نبی ہے، سن لو انا خاتم النبیین علی نبی آباد، ادارے ختم نبوت زندہ باد، ادارے ختم نبوت زندہ باد، آستانہ عالیہ علی پور سیدہ شریف زندہ باد۔ یہ دیکھیں ذرا، انا خاتم النبیین، ایک لکھی بات ہے میں آپ کو سنا رہا ہوں، ایک ان لکھی بات سنا رہا ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، اس حدیث مبارکہ میں تو بالکل صحیح حدیث ہے، حضور کریم نے خود ایکسپلین فرما دیا، ڈسکرائب کر دیا، ٹرانسلیٹ کر دیا کہ ختم نبوت کہتے ہیں کس کو، نے کہا جی ادھر نہیں ادھرو، انہیں جی نہیں انہیں جی، ادھر نہیں ادھر سے نہیں، انا خاتم النبی، بھئی خاتم النبی کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا لا نبی آبادی، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ بھی لکھا ہوا ہے، جو ان لکھا ہے میرے کردہ اکی مانسرہ عرف کا ایک دو اس کی تفسیر کر رہے تھے، ذرا میں پیش کر رہا ہوں، فرمایا 2 حدیثیں ہوتی اور کوئی حدیث نہ ہوتی کافی تھی، نمبر 1 انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جس طرح کی نیت اس طرح کا انجام، ورنہ نمازی تو جنت میں جانا چاہیے نا، لیکن وہ کہتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، نیت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ کئی نمازی ایسے آپ سب علماء بیٹھے ہوئے یہاں تشریف فرما ہے کہ جو نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلتا ہے، نماز کو پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس کو منہ پر باہر یا اللہ وضو نہیں تکیا، نماز نہیں تکی، سجدہ نہیں تکیا، بابا سالیاں تکیا لیکن دل نہیں تکیا۔ دل کیا ہے؟ ابتدا یہ ہے کہ 2 حرفوں سے بن جاتا ہے دل، انتہا یہ ہے کہ اس میں 2 جہان کا راز ہے، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا، یہ اس کو ہی پتا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اور دوسرا یہ ہے، یہ حدیث انا خاتم النبیین، ایمان تو ہو جائے گا، یہ ان کی تشریح سنیں، عارف ایمان، میں آخری نبی ہوں، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ہمارے قبلہ کہتے تھے کہ یہ وہ کہہ سکتا ہے، کل تو پہلے داد نہیں پڑتی نا، پڑتی تھی
توجہ ہی بنتی ہے جو آپ کی ہے. یہ وہ کہہ سکتا ہے, وہ فرما سکتا ہے, وہ ارشاد کر سکتا ہے جتنے لفظ لگانا چاہتا ہے. لیکن فرمایا یہ وہ کہہ سکتا ہے جو صبح قیامت تک دیکھ رہا ہو اور یہ کہے اور کسی اور کے انتظار میں نہ رہنا, میں ہی آخری ہوں. شکر ہے خدا کا کہ مجھے ایک بات یاد آئی آپ کی مسکراہٹوں کو دیکھ کر. میں 18 سال کا جب سے میں خطاب کرتا ہوں. بعض اوقات ایسے بھی محفلیں ہوتی ہیں نا, بندہ کہتا ہے, ایک دفعہ میں خطاب کر رہا تھا تو ایک شخص بیٹھے تھے, میں نے کہا کہ میرے پاس تشریف یا قابض تقبض بالقبض والقبض فی قبض قبض کا یا قابض چہرے لیے سے ایک ایسے بندے کا نام سناؤں اور آپ کبھی تقریروں میں سنیں گے. میں اللہ نے بھی بخشش کرے, درجہ بلند کرے, میری بھی بخشش کرے. چہرہ کس کا بات یاد کریے آپ کا حضور کی اولاد ہے, بڑی ایمان کرو. چہرے پہ بات جانا, چہرہ واسف علی واسف, دل دریا سمندر, صفحہ نمبر 72 فرماتے ہیں کہ چہرہ عارف کے سامنے, اہل دل کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہوتا ہے. چہروں کی بھی کائنات ہے, اپنا چہرہ, بیگانہ چہرہ, کرکس چہرہ, شاہی چہرہ, مظہر نار چہرہ, حدت انوار چہرہ, شیر کی طرح دلیر چہرہ, گیدڑ کی طرح بزدل چہرہ, مومن چہرہ, کافر چہرہ, اپنا چہرہ, بیگانہ چہرہ, منافق چہرہ, مخلص چہرہ. ایسے چہرے ہوتے ہیں دیکھ کر ایمان ڈاواڈول ہوتا ہے. ایسے چہرے بھی ہوتے ہیں ایمان ڈول رہا ہو وہ سہارا دے دیتے ہیں. چہروں کی کل کائنات میں ایک چہرہ ایسا ہے جس پہ خدا بھی درود بھیجتا ہے, خدا کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. ایک ہی شرط ہے, میں فراز کا ایک شعر پڑھوں, پتہ نہیں اس نے کیسے کہا ہوگا لیکن میں ایسے کہتا ہوں. شعر اسی کا ہے, مانا نے اپنا کہا, ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز. شاید کے اوپر جائے کسی دل میں میری بات, ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز. ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھنا جس نے یا رسول اللہ کہہ دیا ہے قیامت تک یہی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کی صدا بلند ہو. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول. ایک ہی شرط ہے, حضور کی غلامی کا پٹا گردن پہ ہو. یہ ساؤنڈ والا کدھر ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا بیٹے, تھوڑا سا ایک ناک والا. ایک ہی شرط ہے, حضور کی غلامی کا پٹا گردن میں ہو. اتھے نیما نیما ہو, میاں صاحب فرمایا نیما نیما رو محمد دیوان لن. جو ادھر نیما نیما ہو کے چلتا ہے پھر وہاں وہ گردن کھا کے جاتا. غلام غلام حشر میں جڑا جڑا بولنا اچھا ہے بول سکتے ہلکا جا ہلکا کہہ دو سبحان اللہ. غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لیوائے حمد کے سائے سر اٹھا کے چلے. آپ کی تنظیم میں کیا نام ہے؟ عالمی ایک منٹ سارے چلو. عالمی دعوت لاسانی. اس لاسانی پہ حجت الاسلام امام حامد اللہ خان صاحب کو مجھے یاد آ. وہ لاسانی ہو تم آقا,
محمد مصطفیٰ تم ہو، محمد مصطفیٰ تم ہو، نبی الانبیاء تم ہو، امام الانبیاء تم ہو، وہ لا ثانی ہو تم آقا، کوئی ثانی نہیں جس کا، اگر ہے دوسرا کوئی تو اپنا دوسرا تم ہو۔ طرز چیز پسند کر سو جاتے ہیں تو لب بھی شہر کو پہنچ رہے ہیں۔ میں لندن میں تھا کہ پڑھائی فخر الدین رازی اور جاروا زواچری اور پرانا ہو گیا، میں کہا جی 20 سال فرما رہا چونکہ ذوق ہے پھر چشتیوں کا ایک انداز ہے، وہ لا ثانی ہو تم آقا جس کا کوئی ثانی نہیں، وہ لا ثانی ہو تم آقا کوئی ثانی نہیں جس کا، اگر ہے دوسرا کوئی تو اپنا دوسرا تم، اس کی کیا شان بیان ہو جو ہاتھ اٹھا کے کنکریاں پھینکے۔ میں صرف آیات کا اشارہ کرتے ہوئے جا رہا ہوں، ورنہ مجھے آیات کی اللہ نے بدل سے یاد ہے، جو کنکریاں اٹھا کے پھینکے، اشارہ کر دیتا ہوں، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، جو کنکریاں پھینکے اللہ کہ یہ تو نے نہیں، یہ اللہ نے پھینکی ہیں، جس کی پھینکنے کو اللہ اپنا پھینکنا کہے، جس کی بیعت کو اللہ اپنی بیعت کہے، جس کے بولنے کو اللہ اپنی بولنا کہے، جس کی اطاعت کو اللہ اپنی اطاعت کہے، جس کی محبت کو اللہ اپنی محبت کہے، اسے کیا کہیں؟ خدا کہیں یا جدا کہیں؟ آپ فرماتے ہیں وہ لا ثانی ہو تم آقا کوئی ثانی نہیں جس کا، اگر ہے دوسرا کوئی تو اپنا دوسرا تم ہو، خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا پر اس کو چھوڑا ہے، وہی جانے کے کیا کیا تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، عالمی دعوت لا ثانی، ان کے زیر اہتمام یہ پروگرام ہو رہا ہے، آستانہ عالیہ کی نمائندگی ہو رہی ہے، حضرت پیر محدث علی پوری کا فیضان جاری ہے، ذرا غور فرمایا، یہ جو اگست میں ہونا مجھے نامہ صاحب ہوا تھا لیکن وہ اجازت نہیں ملی تھی، یہ ہوا تھا کہ اس نے روک دیا تھا، فلانا ہو گیا تھا، ٹمکانا ہو گیا تھا، میری طرف دیکھیے گا، میں ایک اشارہ کر رہا ہوں، ذرا دیکھنے سے ہی تشریح سمجھ جائے گی، چراغ بجھانے کے لیے کتنی ہوا چاہیے؟ ہو گیا؟ لیکن پھر سب کیا کیا غلام حشر میں، شکر ہے خدا کا، اللہ آپ کو سلام، چراغ لے کے، چراغ لے کے جو عشاق مصطفیٰ کے چلے، چراغ لے کے جو عشاق مصطفیٰ کے چلے، ہوائے تند کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلے، یہ کس کا شہر؟ اللہ کرے حضور کی ختم نبوت کی اس کانفرنس کے سب کے جد مدینہ پاک کی حاضری، یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے، دیکھو تو درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے، انہی کی زیست ہوئی، انہی کی زیست ہوئی، زبردست بات نظر میں آئیے ذرا ہوتا، انہی کی زیست ہوئی، ابرو کے ساتھ بسر، جو ان کی چادر نسبت میں سر چھپا کے چلے، نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے، فقہ کی ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے، نور الہدایہ سے لے کر ہدایت، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ میری گزارش ہے
جڑا بندہ اسراء کرسی واسطے کار آسان اٹھائی دا ڈبہ لے کے شکریہ ادا کرتا وہ فرمائے ہر کتاب میں فقہ میں لکھا ہوا ہے کہ میت کو غسل دو. کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کیوں دو. اس نے قبر میں رشید کو ہاتھ لگانا ہے نہیں. اس نے نماز پڑھی نہیں. پھر غسل کیوں. نسبتیں اپنی اپنی میں نے پہلے کہا تھا دل کھولا رکھیں. حضرت سید استاد الحدیث و تفسیر جگت استاد الحدیث سید حسین الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ. میں نے ان سے پڑھا نہیں ہے نہ میں پیر صاحب کا مرید ہوں. میں کو مرید نہیں ہوں. میں اپنے آستانے کا مرید ہوں. حضرت خواجہ سید عطا اللہ شاہ صاحب چشتی قاسمی صابری توقی مانسے کلام میں ان کا کس جگہ یاد آتا ہے تو پڑھتے ذرا غور فرمانا. ان کے سامنے یہ شعر پڑھا گیا جو میں نے بھی پڑھا ہے. تو انہوں نے صبح اپنے بیٹے کو مٹھائی کا ڈبہ دیا. انہوں نے کہا جا نصیر الدین السلام آپ تو اس کے جرا ایک تو گل کتھوں کٹی قدر فلاں بلبل جانے صاف دماغ. کیسے کیسے لوگ ذرا غور فرمانا. ہر کتاب میں ہے کہ غسل دو میت کو. کسی کتاب میں نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں اللہ کے نام کہ غسل کیوں دو. اس رات سے پردہ نصیر ملت نے اٹھایا کہ قبر میں غسل اس لیے ہے میت زبان حال سے کہتی ہے میرے بھائی میرے بیٹے میرے پیچھے رہنے والے مجھے غسل دو. کیوں دیں. قبر میں حجاب اٹھیں گے. آمنہ کے لال کے چہرے کی حاضری ہوگی. فیصلہ بھی اسی پر ہوگا کہ خاتم النبیین کون ہے. زمین کے اوپر بھی انہی کی حکمرانی زمین کے اندر بھی نہیں. جلال پور شریف والوں کے خلیفہ ہیں حضرت قاضی محمد رشید صاحب موڑا امین چکوان کی طرف ہمارے وزیر خان کے قریب. میں پڑھ لگا کہ پروفیسر ایک منٹ میں اس کے تضمین لکھی ہے تسی کو چھوٹا موٹا شعر سب لوگ سمجھتے ہیں پھٹے نہیں لوڑے تضمین لکھی ہے. تشریح نہیں کرتا کہ تضمین کس کو کہتے ہیں. بہت آئے آئے پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے کہ قبر میں حضور آئی پڑھے ہیں اصل میں پڑھے سارے ہم پڑھے ہیں. لیکن خدا کی قسم جو سننے کا مزہ ہے وہ اور ہی ہے. انہوں نے سننے کا لگایا اس لیے میں نے سنا ہے آئیں گے سنا ہے. اگر ایک لمحے سے سوچ لو سنا ہے آئیں گے. میں روزے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. سنا ہے آئیں گے وہ بے نوا کے مدفن پر ہزار جان فدا ان کے روئے روشن پر کفن نہا کے سجایا رشید نے تن پر نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے. میں آخری لفظ میں اس پر اجازت دے رہا ہوں وہ یہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. اہل ذوق اور تھوڑا بہت چلو کتب بینی نام رکھنے والے ذرا غور فرمانا. صرف لفظ دو ہمیں ترجمہ نہیں کیا. ہر کسی کو یاد ہے میں نے کہا ختم والوں پہ کمال ہے. اور اس کے بعد اگلا لفظ کیا ہے وَقَانَ اللَّهُ
بکل شیء علیما، اللہ ہر کچھ پتہ ہے، اللہ سب کچھ پتہ ہے. کہ یہ ختم نبوت کیوں ہے؟ فرمایا ماں پتہ ہے وہ کیسی میں وہ کیسی میں جھوٹے نے. علامہ سردار احمد صاحب لائن پوری فیصلہ آباد رحمۃ اللہ تعالی حدیث میں میرے دادا استاد، میں نے حضرت مفتی محمد حسین قادری سکھر والے، وہ حضرت مفتی اعظم ہند کے وہ خلیفہ بھی تھے اور ان سے انہوں نے حدیث بھی پڑھی، میں نے ان سے حدیث پڑھی. ذرا غور فرمائیں، ان کے ساتھ ایک بدعقیدہ شخص اتنا کہنا کافی میں منو پہلے گزارش کی منو نہ منو اپنا کام کرو، لیکن مجاز میں رہیں گے تو بڑا کھلا جائے گا. جڑا کچھ کہنا چاہے نا پہنچ جائے. ایک بدعقیدہ شخص آپ کے ساتھ اس کی بحث ہوگی، مناظرہ ہوگا، حضور کے علم پر ذرا غور کرو. گفتگو کے دوران اللہ معاف کرے اس طرح کے جو مناظرے ہوتے ہیں نا تو گستاخی میں پھر ایمان ختم ہو جاتا ہے. ذرا غور فرمائیں، چلتے گفتگو، دلیلیں آخر میں اس بدبخت نے ایک تنکا اٹھایا اور وہ تنکا اٹھا کے ذرا غور فرمائیں، تنکا اٹھا کے وہ کہنے لگا حضور اس تنکے کو جانتے ہیں؟ حضرت محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد صاحب تڑپ گئے. وقت نہیں ہے میں بات کو پھیلاؤں، ذرا اس کو قبول کیجیے گا. اس نے کہا اس تنکے کو حضور جانتے ہیں؟ آپ تڑپ گئے. فرمایا بدبخت، مسلم کی حدیث تو نے بھی پڑھی، میں نے بھی پڑھی. تاجدار کائنات ارشاد فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافۃ، کسی اور نبی کی آیت نہیں، سارے اصل میں کلہ ہی کافی ہیں. اور میری شور اتنا سبحان اللہ دیکھو، سبحان اللہ، حضور کی ذات کی بات ہے. میں اپنا بچی کی تعریف نہیں کر رہا. اور صرف میں پھر جوڑ رہا ہوں، اس تذکرے کو حضور جانتے ہیں؟ فرمائے بدبخت، یہ حدیث تو نے بھی پڑھی، ہم نے بھی پڑھی. حضور کریم فرماتے مسلم میں ہے اور صرف الی الخلق کافۃ، میں تمام مخلوقات کی طرف، تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اس تنکے کو تو مخلوق سے خارج کرے گا؟ نہیں کر سکتا. پھر یہ سوال تیرا غلط ہے کہ سونا اس تنکے کو جانتا کہ نہیں. اس تنکے سے پوچھ تو مصطفیٰ کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ اس تنکے سے کہ تو مصطفیٰ کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا. ما کان محمد ابا احد من الرجال، اور فرمانا حضور کے 4 بیٹے ہوئے. یہ آخری بات میں کہہ کے اپنی جو میرا عنوان میرے ذہن میں ہے میں اجازت دے رہا ہوں. 4 بیٹے ٹھیک ہو گئے، چاروں ہی بچپن میں اللہ کو پیارے ہو گئے. ساری اولاد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹے بیٹیاں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، صرف حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ سے. ذرا غور فرمائیں، بچپن میں ہی سارے فوت ہو گئے. ان کی فوتگی پہ بھی حضور کے جو تاثرات ہیں مسلم فطری کے حدیثیں بخاری میں ہیں. لیکن میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں، ذرا بالکل ہی تسلی کے ساتھ اور ٹھنڈے دل کے ساتھ اور سوچ بچار کے ساتھ سماعت کیجیے گا. ذرا غور فرمائیے گا. حضور کریم علیہ السلام کے 4 بیٹے ہوئے لیکن بالغ نہیں ہوئے. اگر بالغ ہوتے تو 2 باتیں ہوتی، یا وہ نبی بنتے یا وہ نبی نہ بنتے. میں نے پہلے کہا ہے، غور سے سنیے. 4 بیٹے ہوئے، بالغ نہیں ہوئے، بچپن میں اللہ نے اپنے پاس بلایا. وہ بالغ ہوتے نبوت ان کو عطا ہوتی، نمبر 1. یا عطا نہ ہوتی، نمبر 2. تیسری صورت نہیں. اگر نبوت عطا ہوتی پھر حضور آخری میں رہتے.
اور اگر نبوت عطا نہ ہوتی پھر دل کر رسول فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات پہ ہر بات کہ حضرت یعقوب کہتے دیکھو میرا بیٹا یوسف نبی ہے، حضرت ابراہیم کہتے دیکھو میرا بیٹا اسماعیل نبی ہے، حضرت اسماعیل کہتے دیکھو میرا بیٹا یعقوب نبی ہے، حضرت ابراہیم کہتے دیکھو میرا بیٹا اسحاق نبی ہے، حضرت سلیمان کہتے دیکھو حضرت داؤد کہتے دیکھو میرا بیٹا سلیمان نبی ہے۔ اگر حضور کے بیٹے نبی نہ ہوتے دیگر انبیاء کو اس معاملے میں ایک جزئی فضیلت حضور پر ہوتی اگر نبی نہ ہوتے، اور اگر نبی ہوتے ان کو یہ فضیلت تو حاصل نہ ہوتی، لیکن حضور کی ختم نبوت ختم ہو جاتی۔ بڑی ٹھنڈے دل سے غور کیجئے گا، رب کائنات نے میرے جذبات کو محسوس حضور کی بارگاہ میں اللہ قبول کرے، رب کائنات نے جب اپنے محبوب جس کی نگاہ اٹھے رب کی بنا بدل دے، انگلی کا اشارہ کرے چاند کے ٹکڑے ہو، حکم فرما دے جابر کو وہ درختوں کا سجدہ کر کے آ جائے۔ جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ اپنے برتن میں ہاتھ رکھا، آپ انگلیوں کی کھائیوں سے پانی کے چکنے ابل رہے تھے۔ شان اور شوکت یہ ہے، لیکن نبی اس شان والا اگر حضور کی اولاد بالغ ہوتی تو اگر اللہ ان کو نبی بناتا تو نبی ہوتے، تو حضور آخری نہ ہوتے جب اس نے اپنے محبوب کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے حضور کی اپنی اولاد کو، سلمی اولاد، اپنی اولاد کو حضور کی جب اس نے نبوت کی حفاظت کے لیے بالغ نہیں ہونے دیا۔ میں اردو میں بول رہا ہوں، اگر یہ صحیح ہے تو اللہ قبول کرے، اور اگر صحیح نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے ابھی بخش دے گا۔ غور فرمانا، حضور کی بالغ اولاد، حضور کی نرینہ اولاد کو بالغ نہیں ہونے دیا کہ میرے محبوب کی ختم نبوت پر حرف نہ آئے، جب اس نے حضور کی محبوب کی ختم نبوت پر حضور کی اپنی اولاد کو بالغ ہونے نہیں دیا کہ نبوت محفوظ رہے، اور کسی اور کو کس طرح قبول کر سکے۔ تاجدار ختم نبوت من سب نبیًا من سب نبیًا، کسی اور کو کب پسند ہے؟ نہ نسب نہ حسب نہ ان کا جو میٹر میں فیل ہو گیا۔ استاد نے مجھے کام پکڑوا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کی ختم نبوت اس شان اور عظمت کو سمجھنے کی اور اپنے دلوں میں جاگوزی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے علامہ صاحب ایسی بیچ میں آ گئے تو میں انہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ درد دل مسلم مقام مصطفیٰ، آبرو ماں، جناب مصطفیٰ، ہر مسلمان کے دل میں حضور کا مقام ہے۔ ایسے بھی ذرا غور فرمائیں، درد دل مسلم، اس طرح ہمارے یہاں اس کو نا حاضر ناظر کا اس کو بڑی بیس کی علماء نے، درد دل مسلم اتنی کہ تھے درد دل مسلم مقام مصطفیٰ، جہاں جہاں مومن ہے، مومن کے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہے۔ ہم سب کی عزت آبرو ماں جناب مصطفیٰ، میری عزت میرے محبوب کے نام کی وجہ سے ہے۔ وآخر دعوانا